حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی قسم نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابل مگر ایسی جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت ایک مثال دے کر سمجھائی کہ جس دنیا کو لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں اور جس کے چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اس طرح سمجھو جیسے سمندر میں کوئی اپنی انگلی ڈال کر نکال لے تو اس سمندر کے مقابلے اس انگلی پر کتنا پانی آ سکتا ہے؟ جتنا انگلی پر پانی ہے سمندر کے مقابلے میں، دنیا ایسی ہی ہے آخرت کے مقابلے۔ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کیا ہے، اس کو سمجھ۔ جب یہ بات ذہن نشین ہوگی تو آگے کی باتیں سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ دنیا سے مراد صرف اس جہان کی زندگی نہیں ہے، دنیا سے مراد ہے کہ اللہ سے جو شے آپ کو غافل کر دے، جو اللہ کو بھلا دے، وہ دنیا ہے، وہ دنیا داری۔ دنیا میں جینا دنیا داری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کے مقابل دنیا کی محبت دل میں بس جانا، یہ دنیا داری ہے۔ کہ آدمی سب کچھ اس زندگی کو سمجھ لے، اس زندگی کی لذتیں اور مزے ان میں ایسا لگ جائے کہ اللہ کو بھول جائے، اس کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ دنیا داری۔ تو فیصلہ کل ملا کر نیتوں پر ہے۔ دنیا کے اندر ہر کام بندہ مومن کے لیے عبادت ہے۔ ایک مومن کامل کے لیے اسی عالم کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہ وہاں کاٹے گا۔ اگر بندہ مومن بن جائے، مومن کامل بن جائے، تو اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، غرض کے زندگی کا ہر کام دین ہے۔ اور اگر خدا سے غافل ہو جائے تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ اور دنیا میں وہ تمام کام جنہیں دین کہا جاتا ہے وہ بھی دنیا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر کام میں، ہر عمل میں اللہ کو یاد رکھے۔ اس پر میں پہلے بھی کئی بار گفتگو کر چکا ہوں کہ بندے
کا اولاد سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، کسی کا دل دنیا والوں میں ہونا یہ دنیا داری نہیں ہے، کسی کے دل میں دنیا والوں کا ہونا یہ دنیا داری ہے۔ جس طرح کشتی کا سمندر میں ہونا خطرہ نہیں ہے، لیکن کشتی میں سمندر کا ہونا خطرہ ہے۔ کشتی تو سمندر پہ ہی چلے گی، لیکن اگر سمندر کشتی میں آ گیا تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ اس لیے دنیا کی زندگی تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہ آخرت کی کھیتی سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے بندہ اولاد سے محبت کرے، ماں باپ سے محبت کرے، بیوی سے محبت کرے، رشتہ داروں سے محبت کرے، تعلقات یار دوستوں سے محبت کرے، کاروبار کرے، سفر کرے، حضر میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، کہیں بھی ہو، جب تک اس کا دل اللہ سے غافل نہیں وہ دنیا دار نہیں۔ اور وہ مسجد میں ہو، کعبے میں ہو، مدینے میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں افضل سے افضل جگہ میں ہو، لیکن اگر اس کا دل دنیا داری میں ہے، خدا سے غافل ہے، تو یہ دنیا داری۔ ہماری پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، پریشانی یہ ہے کہ ہم کاروبار میں لگ کر خدا سے غافل ہیں، اس کی یاد سے غافل ہیں۔ آدمی اللہ کو یاد رکھے، اس سے غافل نہ ہو، اور پھر وہ حلال کاروبار کرے، یہ دین ہے۔ ایسے ہی تعلیمات، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی ماسٹر بنے، کوئی کلکٹر بنے، کوئی بیرسٹر بنے، یہ سب دنیا داری نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا، جو منصب حاصل کیا، جس پوسٹ پر پہنچے، اس میں آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ ایسے ہی صرف علم دین پڑھنا، سیکھنا، امامتیں کرنا، درس و تدریس کرنا، پیری مریدی کرنا، تقریریں کرنا، نعتیں پڑھنا، یہ بظاہر تو دین ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ دینداری تبھی ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں کیا ہے۔ ہم اگر خدا سے غافل ہیں تو پھر ہماری اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہر وقت یہ رہنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمارا دکھنے والا دنیاوی کام بھی دین ہے، اور اگر ہمارا مقصد رضائے الہی کے سوا کچھ ہے، ہم خدا سے غافل ہیں، تو دکھنے والا دین بھی دنیا داری ہے۔ اور اس چند روزہ زندگی میں ہم اگر خدا سے غافل آج ہوئے تو پھر ہمارے لیے کامیابی کے راستے نہیں کھل سکتے۔ کامیابی اسی میں ہے، ایک بندہ مومن اپنی زندگی کے ہر ہر کام میں، ہر ہر عمل میں یہ دھیان رکھے کہ میرے کس کام سے میرا خدا راضی ہوگا اور میرے کس کام سے میرا خدا ناراض۔ اگر آج ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا تو پھر اس کا راضی ہونا آسان کام نہیں ہے۔ آپ ایک بات دنیاوی ایک مثال کے طور پر سمجھیں
کہ دو بھائیوں میں یا دو لوگوں میں ناراضی ہو اور پھر گھر میں کوئی فنکشن ہو، اس موقع پر اگر رضامندی کرنے کی کوشش کی اور رضامندی حاصل کر لی، دونوں میں ملاپ ہو گیا، تو اس وقت تو آسان ہے۔ لیکن اگر آپ نے فنکشن کے وقت یہ سوچ لیا کہ ارے کوئی اس کے بغیر رہ تھوڑی جائے، اور آپ نے وہ دن گزار دیے، پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے راضی نامہ ہو جائے، تو یہ بہت مشکل کام۔ اللہ اور بندوں کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کوئی بھی مثال سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آج کی جو زندگی ہے، اگر ہم نے اس میں یہ نہیں سوچا کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے، تو پھر ہمارے پاس اس کو راضی کرنے کا کوئی اور موقع ہاتھ نہیں آنے میں۔ جو کچھ کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے۔ اگر یہ دن گزر گئے تو پھر اس کی رضامندی حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔